بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں بلے کا نشان ملنے یا نہ ملنے کے بارے میں اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ پہلے جو پی ٹی آئی کے وکلاء تھے، علی ظفر ایڈوکیٹ اور دوسرے جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے کافی ٹائم لگایا اور عدالت کو بار بار یہ کہنا پڑا کہ آپ کے وکلاء کہاں ہیں۔ تو جونیئر وکلاء نے بتایا جی وہ راستے میں ہیں۔ پھر ایک دفعہ عدالت میں غصے میں آ کے کہا اگر وہ آج نہیں پہنچتے تو ان کا کیس فارغ کر دیا جائے گا، لیکن اب وہ پہنچ چکے ہیں اور ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور کل اسی معاملے میں سپریم کورٹ میں بھی جو ریٹ دائر کی گئی اس میں ہیئرنگ ہوگی۔ تو امید کی جا رہی ہے کہ بلے کا نشان تحریک انصاف کو مل جائے گا اور وہ پارٹی جو ٹکٹ انہوں نے دینے ہیں وہ دینے میں ان کو آسانی ہو جائے گی، ورنہ انہوں نے پلان نمبر 2 پلان نمبر 4 3 5 بنائے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون نے کچھ نہ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، اور انہوں نے پاکستان استحکام پارٹی کے کچھ لوگوں کو، جو اب تک سننے میں آ رہا ہے، 7 MNA کی اور 11 MPA کی سیٹیں دی ہیں، جس میں لاہور میں علیم خان شامل ہیں، اور وہ انہوں نے اپنی کنوینسنگ وغیرہ بھی شروع کی ہوئی ہے۔ اس طرح زوردار مقابلہ یہ 1 to 7 میں بلاول بھٹو صاحب کی آمد کی وجہ سے ہوگا، اور کل لطیف کھوسہ کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی سپریم کورٹ میں ملاقات بھی ہوئی ہے۔ وہ اچانک ہوئی ہے یا کرائی گئی ہے، اس کے بھی پس پشت بہت زیادہ معاملہ چل رہے ہیں، کیونکہ جس انداز میں بلاول بھٹو نے لطیف کھوسہ کو مخاطب کیا اس میں پیار تھا، محبت تھی، خلوص تھا، اور جس طرح وہ گلے ملے جیسے بچھڑے ہوئے ملتے ہیں بھائی یا آپس میں رشتہ، اور اسی سلم میں، کیونکہ کھوسہ صاحب نے ساری عمر گزاری پیپلز پارٹی میں، وہ پیپل پارٹی کے گورنر رہے، وہ پارٹی کے وزیر رہے، وہ اٹارنی جنرل رہے، وہ کئی شعبوں میں انہوں نے سرو کیا ہے پیپل پارٹی کے دور میں، وابستگی بھی ہے، اور پھر وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، انہیں پھر پیپلز پارٹی نے دھکا دے کر نکالا ہے۔ تو کل جو ملاقات ہوئی اس کا 100 چیزیں ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے لطیف کھوسہ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے مقابلے میں الیکشن میں نہ آئیں۔ تو دیکھیے اس کا ان کا بیٹے نے بھی کاغذات نامزد دکھائے، پی ٹی آئی کچھ اور لوگوں نے بھی وہاں کاغذات نامزد داخل کرائے، اور مسلم لیگ نون کے جو نوجوان وکیل بھی ہیں اور سابق چیف جسٹس کے پوتے بھی ہیں، اور ان کا بھی بڑا توتی بول رہا ہے آج کل، ان کا نام ہے عطا اللہ تارڑ صاحب، وہاں سے الیکشن میں لڑ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا۔ تو اس طرح سے یہ عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کی آپس میں ڈیل ہے بلاول بھٹو کو یہاں سے کامیاب کرانے کے لیے۔ تو یہ اچھی بات ہے، لوگ بھی اسے پسند کریں کہ بلاول بھٹو لاہور سے بھی جیت گیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سونے کی سڑکیں بنانے کی بات جو کرتے تھے میں بنا کر دکھاؤں گا، اور میں یہاں پر جو صحت کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، اس کو بہتر کروں گا۔ تو اللہ کرے یہ سارے معاملات بہتر ہوں، اور خاص طور پر آج اگر بلہ تحریک انصاف کو مل جاتا ہے ویل اینڈ گڈ، ورنہ پرسوں جو کل یہ سپریم کورٹ سے اس کے ملنے کے بہت توقعات ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے لندن میں مقیم ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ ہیں جناب مقیم احمد خان صاحب، ان کو دعوت دی ہے۔ جناب مقیم احمد خان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ویلکم ٹو دی شو۔ اور ان کے ساتھ کراچی سے ہیں ڈاکٹر پروفیسر ماریا۔ السلام علیکم ماریا۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ میں جی اپنے شو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور ان کے ساتھ دبئی سے ہے ڈاکٹر کاشف صاحب، کاشف ایاز صاحب۔ کاشف صاحب السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम रहमत अल्लाह। क्या हाल है जनाब, ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। आप बताइए, आपकी तबीयत अच्छी है? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं साबिक आईजी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जफर अब्बास लक साहब। लक साहब, आपको मैं अपने स्टूडियो में, अपने शो में खुश आमदीद करता हूँ। शुक्रिया जी। थैंक यू फॉर Thank you very कमिंग। much. तो मैं शुरू करता हूँ जनाब मुकीम अहमद खान साहब, क्योंकि आप तो उस देश में बैठे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान की तकदीर लिखी जाती है, यहाँ पर तमाम फैसले पाकिस्तान के होते हैं, वो भाग कर किए जाएं, वो रजामंदी से किए जाएं, वो कार्ड हो कोई। तो आप ये बताएं, इस वक्त ये जो मौजूदा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, इसको अब्रॉड में और ख़ास तौर पर लंदन में, और आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया एहसान साहब। इस वक्त जो भी सूरत हाल डेवलप हो रही है, बाखबर हल्के और इसको अंदर से जानने वाले लोग ये वाज़ेह तौर पर बता रहे थे कि पीटीआई का इंतखाबी निशान भी ले लिया जाएगा, पार्टी पर भी पाबंदी लगेगी, -1 भी होगा। अच्छा। और ये चूंकि बातें होती रही, मियां साहब के मुतालबात ये 3 थे, और इसके अलावा अपने मुकदमात से जान छुड़ाने ठीक और इसको फिक्स करने का मुतालबा भी शामिल। तो वो ये उसमें जो आखिरी हर्डल थी वो ये 62(1)(f) वाली थी, वो भी उन्होंने अबूर कर ली, और अब उनके रास्ते में कोई रुकावट रही नहीं है। ठीक। ना मुकदमात कायम रहे, ना उनके साथियों पर कोई सख्ती हुई। जो प्रोटोकॉल मिला वो आपके सामने है, जिस तरह उनकी मुलाकातें हो रही हैं इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के किरदारों से, और लंदन में भी होती रही, और तो प्रेस को हवा भी नहीं लगने दी जाती थी। तो और अब कल आप देख लें, बरतानिया और अमेरिका के सफीर जो थे उनसे मुलाकातें हो रही हैं। मैं इसे कोई गलत रंग नहीं देना चाहता इन मुलाकातों को, लेकिन यह है कि क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इम्पोर्टेंस, उसमें ये हो जाता है जनाब उनकी गुड बुक्स में हैं या नहीं हैं, और वो उनके ख्यालात जानना चाहते हैं कि जनाब फलां मसले पर आपकी पॉलिसी क्या होगी, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। राइट। तो ये डिप्लोमेट्स जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी करते हैं, और पॉलिटिशियन जो हैं ऐसी मुलाकातों से ये फायदा उठाते हैं। वो ये बताते हैं कि जी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट हमारे सामने साथ है, दोस्त ममालिक का ताउन हमारे साथ शामिल हाल है, हमें तमाम ताकतवर हलकों की आशीर्वाद हासिल है, तो हमारे लिए ये कहने में कोई रुकावट नहीं है कि हम चौथी बार भी वजीर आजम होंगे। तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम मुकीम साहब मदद से, अगर उनको पाकिस्तानी अवाम की पजीराई हासिल नहीं है तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ये सजी खपी मारनी कि हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारे साथ अफ्रीका भी है, हमारे साथ पूरी दुनिया है, हमारे पास इंडिया भी है, क्या इससे काम चल जाता है? चलता है ना जी। शौकत अजीज आपके सामने है, वो मेरी तरह कहीं से कौंसलर भी नहीं बन सकता था 300 वोट लेके। अच्छा। वजीर आजम बना। हाँ। फिर अगर और लिस्ट बता दूं तो वो मोइन कसूरी साहब थे, उनका तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। इस किस्म के तो बेशुमार यानी लोग आए और उन्होंने। लेकिन मुकीम साहब वो 2024 नहीं था, वो था 1980, 1985, 1992। अब ये 2024 है, और जो इस वक्त वोटर का ट्रेंड है ना, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आप इंटरनेशनल जगह पे बैठे हैं, तो हम बैठे हैं कोने में जी। बैठने या मौजूदगी कोई इस वक्त कोई मायने नहीं रखती। अच्छा। आपके पास इंफॉर्मेशन है, चाहे आप तहखाने में बैठे हुए हैं, तो आप CNN की खबर को भी रद्द कर देंगे अगर आपके पास है। वो कोई मसला नहीं, मैं कहाँ हूं या आप कहाँ हैं। असल बात यह है कि वो वोटर क्या चाहता है और क्या वोटर बैलेट बक्स तक पहुंच पाएगा। पहली बात तो यह है कि जो जिन्हें मकबूलियत हासिल है वो तो अदालत तक नहीं पहुंच सक रहा है, आरोज तक नहीं पहुंच सक रहा है, कागज नहीं जमा करा सक रहा है, वो इंतखाबी निशान नहीं अलॉट करा सक रहा है। वो जिस हालत में अपना लुक छुप के गुजारा कर रहे हैं, लोग कॉल्स नहीं ले रहे। वो लोग जो इलेक्शन लड़ रहे हैं
آپ کسی پروگرام میں انوائٹ کرنے کی کوشش کریں, کسی کو کال کر کے دیکھ لیں کہ کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, کیا نہیں آتے. اور وہ عجیب و غریب پراسرار فضا میں. صاحب یہ جہاں پہ یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے سینٹ میں, اور اب قرارداد پیش ہوئے الیکشن ہونے چاہیے, یہ دو قراردادوں کا مقابلہ ہے. پہلی قرارداد تو پاس ہوگی کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا میری اور نواز شریف کس کو سپورٹ ہے, کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں اور وہی یہی کچھ ہوا ہے. جبکہ ایوان میں جو نمائندہ تھا فرحان اللہ, اس نے ڈٹ کے اس کے مخالفت کی ہے, اور وہ جو آزاد ارکان تھے انہوں نے یہ پیش کی تھی. اب یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ وہ قرارداد کی نہ تو کوئی لیگل پوزیشن ہے اور نہ ہی وہ بائنڈنگ ہے. یہ تو خام خواہ کا ڈرامہ کریٹ کر دیا. ٹھیک, یہ اسی طرح ہی ہے جیسے وہ جنرل اسمبلی کی قراردادیں ہوتی ہیں فلسطین کے حق میں 76 سال میں جس کا نہیں بنا. یہ اسی قسم کی ایک قرارداد ہے. پھر اس میں چنیدہ قسم کے وہ مخصوص سینیٹرز تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ 70 کروڑ والے. تو یہ ان میں میجورٹی ان لوگوں کی تھی. پھر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مارچ میں ویسے ہی ریٹائر ہو رہے ہیں. تو وہ ایکسٹینشن کے چکر, یہ اگر ڈیلے ہو جائے الیکشن تو ہماری مدت ملازمت بڑھ جائے گی. میں مدت ملازمت کہہ رہا ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ اس قسم کی حرکت کر کے انسرٹنٹی کریٹ کر کے. اچھا, آپ یہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سابق آئی جی پنجاب ظفر عباس لاکھ صاحب. ان کا بڑا تجربہ بھی ہے اور انہوں نے پوری سروس پولیس میں کی ہے اور ریٹائر ہوئے ہیں بڑی عزت و احترام سے, اور یہ مہربانی کرتے ہیں کہ ہم کبھی کبھی ان کو بلا لیتے ہیں. تو آج ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی سروس کے لحاظ سے اور ایک سیاسی اور سماجی شخصیت ہونے کے لحاظ سے, اور آپ نے پچھلا الیکشن بھی لڑا تھا اور اب آپ نے اس الیکشن میں کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرائے, آپ نے کیا دیکھا جس کی وجہ سے آپ کو بھی الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے تو اس لیے یہ کیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, الیکشن آپ کو پتہ ہے کہ جو آئین میں الیکشن ہونے کی مدت دی گئی ہے اس میں تو الیکشن نہیں ہو رہے. پہلے دو جو اسمبلی تھیں صوبائی پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی, وہ 90 دن کے بعد نہیں ہونے چاہیے تھے. اس کے بعد جو جنرل الیکشن ہے جب آپ کی گورنمنٹ شہباز شریف صاحب کی ختم ہوئی, یہ بھی آج سے کوئی 3 مہینے پہلے ہو جانے چاہیے تھے. ٹھیک, آئین کی تو وائلیشن ہو گئی جو کہ پی ڈی ایم نے کی, جان بوجھ کے کی, الیکشن کمیشن نے کی, جان بوجھ کے کی, اور ان کے ساتھ کیونکہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں, سپریم کورٹ نے کہا جی کرائے ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ, لیکن نہیں ہو سکے. تو اس لیے کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے حیرانگی کی کہ اگر یہ الیکشن 8 فروری والے بھی آگے چلے جائیں, کیونکہ ٹائم تو آلریڈی آئین کی وائلیشن ہو گئی. یہ آگے پیچھے اب اس کا کوئی نہیں اس کو کہا جا سکتا, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ الیکشن جو جیسے کہ خیال تھا کہ ان پاورفل طبقوں کا کہ جیسے پہلے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو ہم اس کو نکال دیں گے الیکشن سے باہر اور باقی اپنی مرضی کی حکومت ہم بنائیں گے, وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے, عمران خان صاحب کی پارٹی ہے, اور عمران خان صاحب کی ذاتی شخصیت, وہ پاکستان میں ایک ہیرو کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک قسم کا کلٹ ہے. اور لوگ نوجوان جو ہیں 70% جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں, ہماری آبادی ہے, وہ ان سے پیار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ واحد لیڈر ہے جو کہ نوجوانوں کے مستقبل کی بات کر رہا ہے اور غریبوں کی بات کر رہا ہے. ٹھیک, پاکستان کا غریب بھی خوش نہیں ہے موجودہ انتظام سے, کیونکہ جو مسلم لیگ ہے نواز, وہ ایک اشرافیہ کی پارٹی ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں, وہ جو کہ جسے آپ عرف عام میں مافیا پارٹی کہتے ہیں. جی جی, اب ایسی پارٹیوں کو لوگ پسند نہیں کرتے. وہ امیروں کی پارٹی ہے, اشرافیہ کی پارٹی ہے, اس کا کوئی تعلق ملک کے اس غریب آدمی کی ویلفیئر سے نہیں ہے جو کہ بدقسمتی سے 50% پاکستان کی کل آبادی کا 50% ہو چکی ہے. ٹھیک, وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف ان کا جھکاؤ ہے. تو اب اگر الیکشن کروائیں گے, جتنی مرضی انہوں نے اپنی کھل کے وائلیشن کی, غیر قانونی اقدامات کیے, جھوٹے پرچے بنائے,
इमरान खान की सारी पार्टी को बिल्कुल स्मैश कर दिया, उसको डिसमेंटल कर दिया। इसके बावजूद ये डर रहे हैं कि उनके जो आम लोग हैं, जो कारकुन जिसको भी वो टिकट देंगे, वो जैसे भुट्टो साहब के कैंडिडेट से 70 में आम लोग थे, तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए थे। ठीक। तो इमरान खान के ये जो लोग हैं, जो बिल्कुल होंगे, जो भी बच्चे खचे हैं, तो ये बहुत बड़े बड़े जो अमीर कैंडिडेट्स हैं उनको हरा देंगे। ठीक। ये एक खौफ है, ये एक फियर मौजूद है। अच्छा। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन पोस्टपोन 50-50 चांस है, हो भी सकते हैं, ज्यादा चांस होने गए कि नहीं होंगे। अच्छा, ये बिलावल साहब, क्योंकि आपके वो नौजवान लीडर भी हैं और चेयरमैन भी हैं, तो वो लाहौर में आके बड़ी बड़ी बड़के मार रहे हैं, इन बड़कों को फायदा होता है? देखिए जी, बिलावल साहब नौजवान लीडर है, पीपल्स पार्टी का वो एक उभरता हुआ, मैं कहूँगा, लीडर है, और पाकिस्तान का उभरता हुआ लीडर है। उस एज ब्रैकेट में वो अकेला ही है। बाकी लीडरशिप आपकी तमाम बड़ी पार्टियों की जो है वो अबव 70 है। नहीं, मरियम नवाज कहती है। मरियम नवाज लीडर तो नहीं है ना, मियां नवाज शरीफ लीडर है ना। अच्छा। मरियम नवाज को तो कोई लीडर नहीं मानता, वो तो एक चलो मियां साहब की बेटी होने के नाते उनका है जो भी है। आईजी साहब, लोग उनको करोड़ पुलर कहते हैं, वो कहते हैं अगर यहाँ से ये इलेक्शन लड़ती है वहाँ सारे अगर सनम जावेद जो थी उसके पेपर आज बहाल कर दें, जो कि बिल्कुल ज्यादती की उस लड़की के साथ। देखे ना, एक गरीब, एक मिडिल क्लास की लड़की है, वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, आप उसके पेपर रिजेक्ट कर देते हैं। ये एक शर्मनाक बात है हमारे सिस्टम पे, हमारे जो आरओज है, हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, कि भाई आप अगर गरीब आदमी को, मिडिल क्लास के बंदों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि जो तकड़े लोग हैं वो तो 20-20 करोड़ रुपए लगाते हैं, और ये 20 करोड़ कौन सा है? ये पब्लिक मनी लूट की है, इन्होंने लूटा है पैसा। मैं आपकी इतला के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम के खिलाफ और हमजा के खिलाफ जितने भी कैंडिडेट पीटी के खड़े हुए हैं, उन सबको रिजेक्ट किया गया। अब आप देख लें, फिर ऐसे इलेक्शन से तो ये 1, 2, 3 में पीटीआई की जेबा थी, उनके कागजात रिजेक्ट किए गए। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ, यास्मीन राशिद के किए मुझे गए। पता है, मुझे उन सबके नाम पता है। मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कह रहा हूँ कि ऐसे इलेक्शन नहीं करवाने चाहिए जो कि फेयर नहीं है। इलेक्शन मत करवाएं, जब करवाएं तो इलेक्शन फेयर होना चाहिए। अगर इलेक्शन करवाया जाए, ये धांधली का इलेक्शन, ये अपने पसंद के उम्मीदवारों को जितवाने का इलेक्शन, ये अब अवाम नहीं मानती, पाकिस्तानी अवाम नहीं मानेगी। पीपल्स पार्टी का ये बिल्कुल एक, मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि हम फेयर इलेक्शन चाहते हैं और जल्दी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन होते नजर नहीं आ रहे। डॉक्टर मारी साहब, आप कराची में बैठी हैं, तो कराची में ये MQM का और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो रहा है, कुछ टिकटें, कोई सीटें वगैरह उनको मिल गई हैं, या कि वहां भी पीपल्स पार्टी दमादम मस्करंदर करेगी? जी, MQM का तो ये हिस्ट्री रहा है कि जो लोग गवर्नमेंट में आते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज, वो उनके साथ उन्हें सपोर्ट करते हैं, और फिर जब उनको इंस्ट्रक्शंस होती हैं तो फिर वो उनको छोड़ भी देते हैं। तो ये लोग कभी सेपरेटली तो गवर्नमेंट में नहीं रहे। आपको पता है कि खान साहब के साथ इन्होंने क्या किया। दूसरा ये कि अगर ये इल्हाक करते हैं PMLN के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ नहीं आते, तो ये भी एक अपना खुद ही लॉस करेंगे, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत एस्टेब्लिश्ड है और वो अवाम को सर्व करती रही है और करती रहेगी। बिलावल भुट्टो साहब एक स्ट्रॉन्ग यंग लीडरशिप है, सबको पता है। जैसे कि सबने खान साहब को भी टाइम दिया था, उनको भी स्पेस दी कि एक न्यू लीडरशिप है और वो काम करना चाहते हैं लोगों के लिए, मिशन के साथ आए। फिर लोगों के साथ उन्होंने वादे किए और देख लिया कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की। कोई 1 करोड़ नौकरियां नहीं दी, कोई 50 लाख घर नहीं बनाए, और बातें बहुत थी, और आप सबने देखी उनकी प्रोग्रेस। बिलावल साहब अब कहते हैं, ना सिर्फ ये कि कह रहे हैं, बल्कि जब से फ्लड आया है डॉक्टर मारिया साहब, क्या हमने लेनी यहाँ पे ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो आपसे यही सवाल पूछेंगे कि कराची में इस वक्त जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो कैसी हो रही है। हम लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो जाइएगा नहीं कहीं। वेलकम बैक। डॉक्टर मारिया साहब, आप कराची की सूरत हाल बता रही थी, तो दरमियान में ब्रेक आई। अब आप ये बताएं कि कराची में जिस तरह मेयरशिप पीपल्स पार्टी ने छीनी है जमात इस्लामी से और वहाँ पर धांधली कराई है,
क्या इस इलेक्शन में भी पीपल पार्टी कराची में धांधली कराएगी? देखिए ये तो हर इलेक्शन में ही होता है, कभी कोई इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुए हैं, ये तो हर इलेक्शन में होता है। आई थिंक हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं अपने मार्जिन रखने के लिए, अपने आप को विन करवाने के लिए वो इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं। और अभी करंटली कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सूरत हाल है, ये तो जब इलेक्शन डे आएगा और फिर ही उसके रिजल्ट्स के बाद ही कंफर्म पता चलेगा कि क्या सूरत हाल रही। लेकिन देखें, अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्शन और ये धांधली की बातें, इस वक्त पाकिस्तान को जो मसाइल है ना, उस पे फोकस करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इस वक्त हमें आ रहा जो मुकाबला है वो गुर्बत से है। इस वक्त जो हमारा मुकाबला है वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से है। इस वक्त जो हमारा मुकाबला है वो जो पाकिस्तान सीवियर हिस्टोरिकल सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा है, उससे हमारा मुकाबला है। ना कि ये कि आपस में एक दूसरे से लड़ें और उसके ऊपर क्रिटिक करें और इसके ऊपर क्रिटिक करें और इससे मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करें और थर्ड पार्टीज और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं आकर इन्फ्लुएंस करें और वो जो है फिर पोलराइजेशन क्रिएट करें। तो डॉक्टर साहब मेरी ये गुजारिश यही है, जो सारी बातें बिलावल साहब कह रहे हैं ना, ये दोहराने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा है सिर्फ कि इस इलेक्शन में क्या पीपल पार्टी को कुछ वहां से सीटें मिलेंगी, वो धांधली से मिलेंगी, या कि उनको वैसे ही लोगों का प्यार है? कराची उन्होंने कराची में बहुत काम उन्हें मेरिट से मिलेंगी सीटें, उन्हें मेरिट से सीटें मिलेंगी पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो लोग काम करते हैं, काम किया है उन्होंने पास्ट में, अभी भी कर रहे हैं और अभी न्यू पॉलिसीज अपनी डिफाइन कर रहे हैं। और हम ये डॉक्टर काशिफ याद साहब को दुबई से लेते हैं। तो कैसा क्या कैसा हमें सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसा ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल हैं, और उसमें पीटीआई ने एक मसला हल किया था कि ओवरसीज को भी हक दिया था कि वो अपना वोट दें, जो आते ही इन शरीफों ने छीन लिया और अभी तक छीना हुआ है। इस बारे में ओवरसीज की क्या राय है इस इलेक्शन के बारे में? जी एहसान साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो राय है उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि अगर उनको राय का सिर्फ हक दे दिया जाए तो वो अपनी राय का जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ की जो ओवरऑल जो रिजल्ट, ओवरऑल जो सिचुएशन, हर चीज सामने आ जाएगी। ठीक। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनको वोट ना देने का हक इसका जवाब है कि आप वो क्या सोच सकते हैं, क्या फिक्र है। ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत एक ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो क्वालिफाइड लोगों की है, और क्वालिफिकेशन में खाली जब कहता हूँ तो ये इसलिए नहीं कहता कि तालीम उन्होंने हासिल की हुई है। क्वालिफिकेशन से मेरी मुराद ये कि बाशऊर कौम होती है वो, और उनका शऊर से बुलंद हुआ है कि जब तक पाकिस्तान में रहे तो मे बी जिस माहौल में इंसान होता है उसी से सीखता रहता है, उसी को अपनी पूरी कायनात समझता है। ठीक। जैसी निकलता है उसको एक्सपोजर मिलता है, वो दूसरे मुल्कों के सिस्टम्स को देखता है, दूसरे मुल्कों में वोटिंग के तरीके, गवर्नमेंट के रन करने के तरीके, सोशल वेलफेयर के तरीके जब देखता है तो वहां जाके उसको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है। डॉक्टर साहब, क्या खौफ था इस हुकूमत को कि जितने ओवरसीज पाकिस्तानी वो हमें वोट नहीं देंगे? जी मेरा ये ख्याल है कि ये खौफ तो हर चीज से आया है इस हुकूमत का। आपके सामने अगर खाली ऑनलाइन भी खिताब हो रहा हो तो इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, और अगर नाम लेने के लिए भी पाबंदी कर दी जाती है, तो ये खौफ नहीं है तो ये और क्या चीज है? नहीं, ओवरसीज में सिर्फ पीटीआई की ज्यादा मांग है या पीपल पार्टी की भी है, नून लीग की भी है? देखिए 100% तो नहीं है, लेकिन ये कि मैं ये कह सकता हूँ कि 90% लोग जो हैं वो पीटीआई के फॉलोअर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ वजूहात होती हैं। इसका मतलब आपको फिर वोट देने का हक नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में भी ये देखा जा रहा है कि जब तक इमरान खान की फॉलोइंग कम नहीं ना होती उस वक्त तक इलेक्शन ना करवाया जाए, और या फिर बल्ले का निशान फारग कर दिया जाए, इनके कैंडिडेट्स ना आए ताकि हम अकेले ही मैदान में रहें। तो इस बारे में जो इस वक्त सोच रहे हैं ओवरसीज कि अगर आपके साथ ये करते हैं तो आप इनके साथ क्या करेंगे? देखिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं इस वक्त। ठीक। यहाँ पे पाकिस्तान, पहली चीज तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो भी गवर्नमेंट रन हो रही है वो बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है आइन से। तो ऐसी गैर आईनी हुकूमत के ऊपर
یہ یقین رکھنا کہ یہ الیکشن کروا لیں گے اور وہ بھی فیئر اینڈ فری الیکشن, تو لوگوں کو بالکل کانفیڈنس نہیں ہے. تو جب لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوتا کسی کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے بات ساری, چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ زندگی میں کسی کو لین دین کی ہو, کریڈیبلٹی سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اگر کسی حکومت پہ کوئی کانفیڈنس نہ ہو, اس کی کوئی کریڈیبلٹی بہت شیکی ہو, تو اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں پاکستان کے پاس کوئی بھی انویسٹمنٹ کیوں نہیں آ رہی, فورن انویسٹمنٹ. پاکستان ایبلٹی چھوڑ دیں پاکستانیوں کو, اس کے علاوہ بھی کوئی آپ سے شیک ہینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگ اپنے بزنسز یہاں بند کر کے پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. میرے پاس جو فگرز ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پچھلے 6 مہینے میں نکلے ہیں پاکستان سے. رائٹ. اتنی تیزی سے پاکستانی اس وقت بھاگ رہا ہے, جو مجھے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ آخری چانس ہے ہمارے پاس. اگر تو الیکشن ہو گئے فری اینڈ فیئر اور گورنمنٹ جو ہے وہ لیجٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے تو ہم پاکستان میں رکیں گے, ورنہ ہم اپنے سارے آپشن دیکھیں گے, ہمیں یہاں نہیں رہنا اس ملک کے اندر. یہ عام تاثر ہے. جناب مقیم احمد صاحب آپ لندن میں بیٹھے ہیں, ابھی دبئی اوورسیز کی آپ بات سن رہے تھے, تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر اوورسیز کا کیا اس بارے میں جذبات ہیں, اور وہ اس حکومت کے خلاف کیا خیالات رکھتے ہیں کہ ووٹ اگر آپ کو ڈالنے کا موقع ملتا تو پھر کیا صورتحال تھی, اب نہیں ملا تو لوگ انگیز ٹینک نہیں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس پہ ڈسپوائنٹ ہیں, مایوس ہیں, کہ یہ ان کے لیے ایک اظہار رائے کا موقع تھا کہ جس میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے. لیکن جو رف فگرز ہیں وہ تقریباً 80 لاکھ اچھا اوورسیز ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں. یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن پریسائزلی اتنا ہی ہے. اب یہ تاثر لینا کہ وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کے حامی ہیں, یہ ایک بڑا غیر دانشمندانہ آئیڈیا ہوگا. رائٹ رائٹ. کیونکہ دیکھیے وہ جو کشمیر سے جو ہمارے پاکستانی بھٹو دور میں برطانیہ اور دیگر ممالک میں گئے تھے, وہ ٹاؤں چلائی ہیں پیپلز پارٹی کے, اور اسی طرح جو لیبر دوسرے ملکوں میں یا مڈل ایسٹ وغیرہ میں جاتی ہے ان کا تعلق مختلف علاقوں سے ہے, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کسی ایک پارٹی کے حامی ہوں. رائٹ. لیکن یہ خوفزدگی کے عالم میں اس فیصلے کو ریورس کیا گیا. ای وی ایم کے استعمال پر پابندی لگائی گئی, اور یہ حالانکہ شفافیت کی طرف ایک بڑا اچھا قدم ہوتا کہ کبھی ای وی ایم مشین استعمال کی جاتی اور ان کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا. رائٹ. اب دیکھیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ چونکہ پچھلی گورنمنٹ نے بنایا تھا, میں ان کا ترجمان تو نہیں ہوں, لیکن یہ کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. اس میں آن ایوریج $6 ارب ہر مہینے آ رہا ہے ابھی بھی. اب اس میں اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ برے سے برے حالات میں بھی, جس وقت گزشتہ 1-1.5 سال میں ہم آئی ایم ایف کے آگے $1 ارب 10 کروڑ کے لیے ناک رگڑتے رہے تھے 11 مہینے تک. ٹھیک. تو اس دوران یہ اوورسیز پاکستانی فورن ایکسچینج بھیجتے رہے ملک میں. تو یہ بڑا المیہ ہے کہ اتنے بڑے چنک کو, اتنے ایک ویلیویبل شہریوں کو آپ نے سسٹم سے کاٹ کے علیحدہ کر دیا. اچھا مقیم صاحب, آپ یہ کل بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں اپوزیشن نے تو حصہ ہی نہیں لیا تھا. اب وہاں پر اس وقت آگ لگائی جا رہی ہے, ٹرینیں جلائی جا رہی ہیں, بسیں جلائی جا رہی ہیں. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا یہ بنگلہ دیش سسٹم پاکستان میں رہنا چاہیے حکومت کا, تو کیا یہی یہاں پہ پاکستان میں بھی دہرایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو الیکشن میں حصہ نہ دیا جائے؟ دیکھیے جی, اگر مجھ سے پوچھیں تو سچویشن سوچ وہی ہے کہ گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. وہ کون سی ہے کہ جس میں آپ یہ چاہیں کہ مخالف کو باندھ کے کنویں میں پھینک دیں اور اکیلے ہی جا کے ریس میں حصہ لیں اور پہلی پوزیشن پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. وہاں حسینہ واجد کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو وہاں پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کا جو مخالف ہے اس کو 300 ووٹ نہیں پڑے حسینہ واجد کے سامنے جو پڑا ہوا بتا, اور بچے ٹھپے لگا رہے تھے, وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. دوسرا 300 کے ایوان 300 سیٹوں میں سے 223 کے اس نے آؤٹ رائٹ میجورٹی بنا لی اپنی, اور ابھی 2 سیٹوں پر چونکہ انتخاب نہیں ہو سکا, اور
یہ کچھ سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے، چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بن گئی. تو یہ المیہ ہے تیسری. تو پاکستان میں چوتھی دفعہ ہے، مسئلہ ہے نا ایک ہی ایک تاریخ دہرائی جا رہی ہے نا. ہاں جی، وہ اس سے پہلے جو بنگلہ دیش ماڈل کی باتیں ہو رہی تھی نا، وہاں یہ ہوا تھا کہ 2 سال کے لیے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لائی گئی تھی. تو یہی جو فارمولہ ہے، اب یہ کچھ لوگ بغل میں لے کے گھوم رہے ہیں یہاں بھی کہ کوئی دیہڑی لگ جائے ہماری بھی، اور کوئی ایکسٹینشن ہو جائے تھوڑے دن کی کہ بھائی ہم چوٹے لے لیں کہ انوار اللہ کاکڑ مزید 2 سال تک جہاز کو چنچی بنا کے بھاگتا رہے. ظفر لاکھ صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو بنگلہ دیش میں حکومت بنی ہے نئی، اور وہاں جس طریقے سے بنے گی وہ آپ کے سامنے ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک ہی خطے میں ہیں نا، پہلا ہمارا حصہ تھا وہ. اس طرح انڈیا میں یہی صورتحال ہے، وہ وہاں بھی الیکشن ہو رہے ہیں. اب وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گئی ہے، یہاں چوتھی دفعہ کے لیے ایک پروٹوکول لے کے آیا مطلب بیٹھا بندہ کہ میں نے چوتھی دفعہ بننا ہے. اور مقابلے میں پی ٹی آئی ہے جس کے تمام لوگوں کو پکڑا ہوا ہے. بلاول بھٹو جو ہیں وہ مقابلے میں ہے، اور وہ جس طریقے سے دھاڑ رہے ہیں، جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، وہ بھی شریفوں کو پسند نہیں آ رہی، اور وہ اس پہ تاناظری کر رہے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں بھی یہی ماڈل تو نہیں دہرایا جا رہا؟ دیکھیے جہاں تک مماثلت ہے نا ہندوستان کا تعلق ہے، ہندوستان کے الیکشن تو بہت واضح اور بڑے فیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی مجھے یاد نہیں ہے کہ ہندوستان میں اتنے کسی بڑے لیول پہ الیکشن پہ آبجیکشن ریز کیے جائیں. تو ہندوستان کی جمہوریت بڑا ملک ہونے کے باوجود صحیح چل رہی ہے، اور اس کا یہ مظہر ہے کہ ان کی آپ دیکھیں بزنس، ان کی ملک کی اکنامک کنڈیشن اور سوشل کنڈیشن وہ ریز کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں پورے جو ان کے ہیں پیرامیٹرز. بنگلہ دیش جو ہے وہ بیسیکلی وہ پاکستانی مینٹلٹی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں ایسی ہیں وہ. تو بنگلہ دیش میں ابھی میڈیا پہ پڑھا ہے کہ میں نے بہت کلوزلی آبزرو نہیں کیا، وہ الیکشن کو زیادہ فیئر نہیں لگتے، اور پرسنٹیج جو تھی ووٹنگ کی وہ بھی 27%، ٹھیک ہے، بہت لو تھی. تو میرے خیال میں پاکستان کا ڈفرینٹ کیس ہے جی. پاکستان میں دیکھیں جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. پاکستان نہیں، یہاں بھی لائسنس لے کے آگے بیٹھا ہے وزیر اعظم کا چوتھی دفعہ. دیکھیں وہ غلط چیز ہے. دیکھیں ایک جو جس طریقے سے میاں صاحب کے مقدمات ختم کیے گئے، جس طریقے پہ سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن کے لیے ایلیجبل قرار دیا کہ لڑ سکتے ہیں، اور جس طریقے پہ ان کی پارٹی جو ہے ابھی یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیسیکلی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، جو نون لیگ کہتی ہے وہ کرتی ہے. اور کل سپریم کورٹ نے ویسے ہی فارغ کر دیا ان کو کہ 5 سال پورے ہو گئے آپ لڑے الیکشن. وہ تو ہو گیا نا جی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کوئی فیئر وہ جو آپ کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اچھا. تو یہ اب جو طاقتور طبقے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ ملک کو نقصان دے گا. ٹھیک. یہ ملک کی بہتری اس سے نہیں ہوگی. جو آپ چاہتے ہیں الیکشن سے رزلٹ لینا وہ نہیں ملے گا. پاکستان معاشی طور پہ ترقی نہیں کرے گا، تب ترقی کرے گا جب فیئر الیکشن ہوگا اور ایک جو لیجٹیمیٹ گورنمنٹ ہے وہ ان پلیس ہوگی. اصل یہ چاہیے جی اس دفعہ ابھی ہونا یہ چاہیے پاکستان میں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیبلشمنٹ بلائے ان کو، جس طرح ایوب خان نے بلائی تھی گول میز کانفرنس. کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ کہ چھپے والی بات ہے جی کہ وہ آرمی کے پاس نہیں جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا ایوب خان کی گول میز کانفرنس میں نواززادہ نصر اللہ خان، مولانا ابو العلا مودودی، مفتی محمود، ایسٹ پاکستان کے شیخ مجیب شاید نہیں گیا تھا شاید، تو یہ سارے لوگ گئے تھے. شیخ مجیب بھی تھا اس میں، بھٹو صاحب نہیں تھے شاید، نور الامین تھا ادھر سے. تو یہ ان سب کو بلائیں، بیٹھ کے آپس میں ملک کی بہتری کا ایک چارٹر بنائیں اگلے 20 سال کے لیے. دیکھیں جو کام فوج نے کرنے ہیں وہ فوج کریں، جو کام پولیٹیشین نے کرنے ہیں یہ کریں. لوکل باڈیز گورنمنٹ بنائیں اور ملک کو سارے مل کے چلائیں. دیکھیں یہ ملک سارے عنصر، سارے جو ہمارے جہاں پہ عنصر ہیں وہ اگر جب تک مل کے نہیں چلائیں گے، اکیلا یہ آپ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا جو آج کا سیاستدان ہے وہ اکیلے ملک نہیں چلا سکتا. ان میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے، وہ کمٹمنٹ نہیں ہے، وہ سنسیئرٹی نہیں ہے، وہ آنیسٹی نہیں ہے. تو فوج کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اس کا تعاون ضروری ہے ان کو حکومت چلانے کے لیے بھی. تو یہ مل کے بیٹھیں، اپنا ایریا بانٹ لیں اور مل کے حکومت کریں، اور جہاں ضرورت ہو ایک دوسرے کی مدد کریں. یہ 20 سال کے لیے ایسا فارمولہ بنائیں
پھر جا کے پاکستان اکنامکلی ایک بہتر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ اب ویسٹرن جو ماڈل ہے اس کو فالو کریں. پروفیسر ڈاکٹر ماریہ صاحب آپ یہ بتائیں, یہ ابھی آپ نے گفتگو سنی مقیم احمد خان صاحب کی, کاشف یاد صاحب کی اور آئی جی صاحب کی, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے پاکستان کو دیر تک چلانے کے لیے, مزید رن کرنے کے لیے, اچھا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ جیسا آئی جی صاحب نے کہا کہ سب کو مل کر کام کرنا چاہیے, دس از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور سیکنڈلی یہ کہ نوجوانوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو پالیٹکس میں آنا چاہیے, کیونکہ جب تک پڑھے لکھے لوگ, ایکسپرٹ لوگ نہیں پالیٹکس جوائن کریں گے تو پھر کیسے ترقی کرے گا ملک. اب یہاں پر ارریلیونٹ جو ہے سیٹوں پر منسٹریاں مل جاتی ہیں, مطلب کلائمیٹ چینج کی منسٹری اس کو ملی ہے جس نے کبھی انوائرمنٹل سائنس, کلائمیٹ سائنس پڑھی ہی نہیں, اور اکثر جو ہے ہیلتھ منسٹری ان کو ملتی ہے جو کہ خود ہیلتھ کے پروفیشنلز نہیں ہوتے. ایجوکیشن کی منسٹری ان کو ملتی ہے, آئی ٹی کی ان کو ملتی ہے جنہوں نے کبھی آئی ٹی پڑھا ہی نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں ہم سے اپنا واٹس ایپ بھی جو ہے نا آپریٹ نہیں ہوتا. تو جب ایسی ارریلیونٹ ان ایجوکیٹڈ پیپل لوگ آئیں گے, ارریلیونٹ منسٹریاں ملیں گی, تو آپ مجھے بتائیں سر جی کیسے ترقی ہوگی؟ ترقی تو ہو ہی نہیں سکتی. ترقی تو جب ہوگی جب اپنی سیٹ کو سنبھالنے والا جو ہے امپاورڈ ہو, اس میں اتنا شعور ہو, اس میں اتنی عقل ہو کہ وہ صحیح ڈیسیجن لے سکے, ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کر سکے. دوسرا یہ کہ سب کو واقعی مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پاس ویلکم کریں پڑھے لکھے لوگوں کو, ہر پولیٹیکل پارٹی, نوجوانوں کو آپ انوائٹ کریں. اور جیسے کہ ایوب خان صاحب کا انہوں نے ٹائم میں کی بات کی, میں مشرف صاحب نے بھی یہی کیا تھا, انہوں نے بھی جو ہے پولیٹیکل لوگوں کو اور نوجوانوں کو, تھنک ٹینکس کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں سجیشنز دیں کہ ہم کس طرح بیٹر کر سکتے ہیں اپنے اپنے شعبے میں. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ جو ساری گفتگو آئی صاحب نے کی ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ یہ تو نگرانوں کی حکومت ہے, اور نگران یہ جاتے الیکشن ہو ہی نہ تو ہمیں ایکسٹینڈ اور مل جائے. تو جب تک ایک پولیٹیکل حکومت نہیں آتی, اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آتی, یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. تو اس لیے آپ ہمیں یہ, کیونکہ دیکھو نا, جیسے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے, پاکستان میں کتنے لوگ پی ایچ ڈی ہیں, کبھی کسی جماعت نے, کسی پارٹی نے ان سے مشورہ نہیں لیا, کبھی ان کو بٹھایا نہیں کہ آپ اپنی جو متانت سنجیدگی سے بتائیں. آپ مجھے بتائیں, آپ پی ایچ ڈی, آپ سے کبھی کسی نے پوچھا کس حوالے سے؟ پولیٹکس کے حوالے سے؟ جی 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 جی, کہ آپ ایلیٹ کلاس ہے, پڑھائی میں سب سے آگے ہیں, کبھی کسی بھی پارٹی نے خصوصی طور پہ آپ کو بلایا ہو؟ دیکھیں, جب میں پڑھ رہی تھی تو اس دوران مجھے جماعت اسلامی کی ہماری ایک دوست تھی, وہ درس دیتی تھی, تو وہ مجھے انوائٹ کرتی تھی کہ آپ جماعت اسلامی جوائن کریں. ایم کیو ایم نے مجھے انوائٹ کیا, لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم ظاہر ہے میرا فوکس اپنی اسٹڈیز پر تھا. آپ کی اطلاع کے لیے سب سے زیادہ پی ایچ ڈی جو لوگ ہیں نا وہ جماعت اسلامی میں ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے پاس. جی, لیکن کبھی جیتتے نہیں, کبھی ان کے اقتدار نہیں آیا. بس یہ ایک بیڈ لک ہے, لیکن یہ کہ وہ کام کرنا نہیں چھوڑتے. وہ ہمیشہ ایجوکیشن میں بھی کام کر رہے ہیں اور ہیلتھ سیکٹر میں بھی کام کر رہے ہیں. الخدمت کے نام سے ان کا جو ادارہ ہے وہ بہت پورے ملک میں اس کے ڈفرینٹ شعبے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور بہت ہی سکسیسفلی ورک کر رہے ہیں. ڈاکٹر کاشف یاد صاحب, آپ یہ بتائیں کہ آپ بزنس مین ہیں, آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں, یہ جو پاکستانی بزنس مین ہیں دبئی میں یا مختلف ممالک میں, یہ ان کے کاروبار پہ بھی وہاں کی حکومتیں کو پابندی ایسی لگاتی ہے پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہ پاسپورٹ ان کا سبز ہے؟ وہاں کی حکومت پاکستانی پاسپورٹ ہونے کے حوالے سے تو کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتی. اگر آپ وہاں کے سسٹمز کو فالو کرتے ہیں, آپ پراپر فارمڈ ہے, بینکنگ پراپر طریقہ کار ہے کام, کیونکہ وہاں پہ سسٹمز جو اسٹیبلشڈ ہیں, جو سسٹم بنے ہوئے ہیں, ان سسٹمز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. ٹھیک, پھر اس کے اوپر ہوتی ہے, انڈر ٹیبل کام نہیں ہوتے, ہر چیز سامنے ہو رہی ہوتی ہے, سسٹمز کے حساب سے ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے کوئی بھی پاسپورٹ ہو, they don't care, انہیں اس سے بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں تو ہمارے سسٹم کو وہاں ڈسکس کیا جاتا ہے. ہمارے سسٹم کے اوپر, یہ بہترین سسٹم ہمارا ہے, پیسے دو اور کام کراؤ. ہمارے سسٹم کے اوپر انفارچونیٹلی ڈسکس تو کیا جاتا ہے, ایک کہتے ہیں نا کہ تنزیہ انداز میں ہنسا جاتا ہے.
اچھا کہ آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے اور وہاں پہ ایسا کیوں نہیں ہوتا. تو لوگ سب سمجھتے ہیں چیزوں کو, ان کو بھی پتا ہوتا ہے. دنیا آج بہت زیادہ چیزوں کو دیکھتی ہے, باشعور ہو چکی ہے. اس وقت ورلڈ ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے, ہر ایک کی انفارمیشن دوسرے کے پاس موجود ہے, کوئی بندہ کسی کونے میں نہیں بیٹھا ہوا آج. تو پوری دنیا دوسرے کو فالو کر رہی ہے جہاں جہاں جو بھی لوگ رہتے ہیں. تو پاکستان کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, اسٹریٹجکلی بہت ہی ایک یعنی لوکیشن پہ ہے اور بڑی امپورٹنس ہے پاکستان کی. ہر ایک کی نظر رہتی ہے, پاکستان کی انسٹیبلٹی پہ بھی نظر رہتی ہے اور اسٹیبل ہونے پر بھی نظر رہتی ہے کہ اگر اسٹیبل ہو گیا تو پاکستان کہاں پر جائے گا, اور اگر انسٹیبل رہا تو ہم کہاں پر جائیں گے. تو پاکستان کو جس حساب سے بیرونی طاقتوں کی طرف سے ہی لیڈ کیا جا رہا ہے اور لے کے چلا جا رہا ہے, وہ بہت سو کے مفاد میں ہے, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. ڈاکٹر کاشف یار صاحب, ہمارا ٹائم اب ہو گیا ختم. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, پروفیسر ڈاکٹر ماریہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب مقیم احمد خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور یہ ہمارے ظفر عباس حلق صاحب کا بھی میں بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے بڑے پرمغز باتیں کی, اور انہوں نے خاص طور پر یہ جو گول میز کانفرنس کی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کو ان سب کو بلانا چاہیے اور کوئی ایسا لائے عمل بنایا جائے جو آئندہ 20 سال کے ہو. یہ ان کی بہت اچھی سجیشن تھی, اور ڈاکٹر ماریہ نے ان کو سیکنڈ کیا. تو میں نے جو سوالات کیے اپنے پینل کو آج, اور جو انہوں نے جوابات دیے, اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے.